اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مومنین کرام، قرآن کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے؟ آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں ہماری ذمہ داریوں کو قرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہت ساری ذمہ داریاں ہیں قرآن کے حوالے سے، اور آپ کی خدمت میں روایات اور آیات کی روشنی میں بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے بیان کر چکا ہوں. انہی ذمہ داریوں میں سے ایک انتہائی ضروری اور ایک بنیادی اور اہم ذمہ داری قرآن پاک کی آیات پر عمل کرنا ہے. اور وہ شخص واقعی کامیاب انسان ہے جو قرآن کو سمجھتا بھی ہے، قرآن کو پڑھتا بھی ہے، قرآن دوسروں کو سکھاتا بھی ہے، اور جس نے اپنی زندگی کو زندگی قرآنی بنایا ہے اور آیات الہی کی روشنی میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، واجبات کو بجا لاتا ہے، محرمات کو وہ اجتناب کرتا ہے، اور یہ شخص واقعی کامیاب اور خوشبخت انسان ہے. ائمہ طاہرین نے، سرور کائنات نے اپنی پوری زندگی امت کو قرآن کے بارے میں تاکید کی ہے، قرآن کے بارے میں سفارش کی ہے، قرآن کی طرف دعوت دی ہے، اور قرآن سمجھاتے رہے، قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے، اور قرآن پر عمل کرنے کی تاکید اور سفارش کرتے رہے. نہ تنہا اپنی حیات طیبہ میں، اپنی پاکیزہ زندگی میں قرآن کی سفارش اور قرآن کی تاکید کی، بلکہ سرور کائنات جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخرین کلام جو سرور کائنات کا ہے، آخرین پیغام جو سرور کائنات کا ہے، وہ یہ پیغام ہے. تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے سرور کائنات یہ پیغام دے کے چلے گئے کہ میں تمہارے درمیان دو قیمتی چیزیں، نہایت گراں بہا دو قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان دو چیزوں سے متمسک رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی اور راہ حق سے نہیں ہٹا سکے گی. وہ کیا ہے دو چیزیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک دامن قرآن کو تھامے رہو گے، دامن اہل بیت کو تھامے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی. تو لہٰذا اگر مسلمان راہ حق پر رہنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پہ رہنا چاہتا ہے، گمراہ نہیں ہونا چاہتا ہے، تو اس کا صرف اور صرف راستہ دامن قرآن کو تھامنا ہے، دامن اہل بیت کو تھامنا ہے. کوئی بھی شخص اس کائنات میں جب تک قرآن کی دامن کو نہ تھامے، اہل بیت کی دامن کو نہ تھامے، اس کے لیے نجات ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے، اس کے لیے جنت ممکن نہیں ہے. جنت کا راستہ قرآن ہے، جنت کا راستہ اہل بیت ہے، تعلیمات اہل بیت ہے، تعلیمات قرآنی ہے. لہٰذا قرآن کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، اہل بیت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. سرور کائنات نے ہماری نجات کے لیے جو راستہ دکھا گئے ہیں، جو راستہ ہمیں بتا گئے ہیں، وہ راستہ راہ قرآنی ہے. قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. جو قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے اور زندگی کو زندگی قرآنی بنائے، اس شخص کے لیے نجات ہے اور اس شخص کے لیے کامیابی ہے. لہذا سرور کائنات کی جو اہم ترین سفارش ہے، ایک قرآن ہے اور دوسری جو ہے وہ اہل بیت ہے. اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا، اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنا اور اہل بیت کی امامت کو قبول کرنا، پھر ان کی معرفت کے ساتھ جتنی بھی تعلیمات اہل بیت ہے، روایات اہل بیت ہے، ان پر عمل کرنا ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور نجات کی ضمانت ہے. چنانچہ امیر المومنین مولا کائنات نے بھی اپنی زندگی کی آخری لمحے میں جو مولا کائنات نے پیغام دیا ہے، مولا زخمی حالت میں ہے، اسی مہینے کی 21ویں مولا کی شہادت کی تاریخ ہے. مولا جب زخمی حالت میں ہے
تو مولا نے اپنے اصحاب کو اور اپنی اولادوں کو بلایا اور مفصل ترین ایک وصیت نامہ ہے نہج البلاغہ کا 47واں خط، جس میں مولا کائنات نے آخرین سفارش اور اپنی وصیت بیان کی۔ اس میں یہ جملہ ہے، اللہ اللہ بالقرآن فإنہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ جہاں مولا کائنات نے نماز کی سفارش کی ہے، یتیم نوازی کی سفارش کی ہے، اور جہاں مولا کائنات نے تقوی کی سفارش کی ہے، صلہ رحمی کی سفارش کی ہے، ان میں سے یہ جملہ بھی ہے، خدا را قرآن پر عمل کرتے رہنا۔ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے زیادہ کوئی سبقت نہ کرے، سب سے زیادہ تم لوگ عمل کرنے والے ہوں، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تم ہو۔ لہٰذا دنیا میں اگر کوئی مثال دے قرآن پر عمل کرنے والوں کی تو وہ علی کے ماننے والے ہوں، وہ علی کے چاہنے والے ہوں، وہ عاشقین امیر المومنین ہو، جو سب سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے ہوں، سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے ہوں، سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں۔ یہ مولا کا فرمان ہے، اللہ اللہ بالقرآن فإنہ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ دوسرا تم سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا نہ ہو، دوسرا قرآن کو زیادہ سمجھنے والا نہ ہو۔ تم واقعی اہل بیت کے اگر ماننے والے ہو، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، امیر المومنین کی ولایت اور امامت کے دم بھرنے والے ہیں، تو سب سے زیادہ تم قرآن کو سمجھنے والا انسان ہو، سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا انسان ہو۔ لہٰذا اعزان گرامی، ہمارے لیے معصومین کی سفارش سرور کائنات سے لے کر تمام ائمہ نے ہمیں قرآن کی سفارش کی ہے، قرآن پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ حضرت مولا امام حسین کا یہ انتہائی قیمتی جملہ ہے۔ مولا امام حسین نے فرمایا، مجھے 4 چیزوں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ 4 چیزیں مولا امام حسین کی محبوب ترین چیزیں ہیں اس کائنات میں، اس دنیا میں۔ امام حسین کا فرمان ہے، انی احب تلاوت القرآن وکثرت الدعاء والاستغفار واحب الصلاۃ۔ یہ 4 چیزیں جو امام حسین کے لیے نہایت محبوب ہے، امام کے لیے بہت پسندیدہ عبادت ہے۔ ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں ہماری زندگی کی محبوب ترین چیزیں ہوں، ان سے ہمیں انس و محبت ہو، الفت ہو۔ سب سے پہلی چیز مولا نے فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا۔ قرآن سے مولا امام حسین کو الفت ہے، محبت ہے۔ فرمایا، مجھے تلاوت قرآن میری پسندیدہ عبادت ہے۔ اور دوسری چیز جو مولا کی انتہائی محبوب عبادت ہے، فرمایا والدعاء، بہت زیادہ مناجات کرنا، دعا کرنا۔ کتنی دعائیں امام حسین نے، کتنی مناجاتیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں جو امام سے منقول ہے، اور خصوصاً وہ عظیم الشان دعا جس کا نام دعائے عرفہ ہے، امام حسین کی ذات سے منقول ہے۔ اسی طریقے سے مولا نے فرمایا، تیسری چیز وکثرت الاستغفار، توبہ کرنا، بارگاہ الہی میں اپنی خطاؤں، اپنی گناہوں کو رو کر گڑ گڑانا۔ خاص طور پر رمضان ماہ توبہ ہے، ماہ استغفار ہے۔ اور چوتھی چیز مولا نے فرمایا، مجھے نماز، جبین نیاز کو بارگاہ الہی میں جھکانا، نماز میری پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ لہٰذا اعزان گرامی، مظلوم کربلا نے نہ تنہا قرآن کے ساتھ اپنی محبت اور الفت کو زبان سے بیان کیا، بلکہ اپنی کردار سے پوری زندگی لوگوں کو قرآن سمجھاتے رہے، قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ روئے زمین پر اس پوری کائنات میں صرف امام حسین کی ذات ہے، شہادت کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ نو کے نیزے پر، نو کے سنان پر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو آیات الہی سناتے رہے، قرآن کی طرف دعوت دیتے رہے، اور عظمت قرآنی، مقام قرآن کو سمجھاتے رہے۔ لہٰذا اعزان گرامی، امام حسین کی تعلیمات کا بھی ہمیں یہی پیغام ہے کہ تم قرآن پر عمل کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، اور قرآن کو سمجھتے رہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری زندگی واقعاً حسینی زندگی ہے، واقعاً امام حسین کا حقیقی معنوں میں چاہنے والا اور ماننے والا ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا بحق آل محمد ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، اور اپنے معاشرے کو قرآنی بنانے کی، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے آگاہ اور آشنا کر کے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،